حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہوں پر چلا جائے گا، وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں بھاگ کر آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین کاموں، صدقہ جاریہ وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، کے سوا اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم کو بندوں کے سینوں سے نکال لے گا، بلکہ وہ علماء کی روحیں قبض کر کے علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جہلا کو رئیس بنا لیں گے۔ جب ان سے مسئلہ دریافت کیا جائے گا تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی گفتگو فرماتے تو آپ ایک جملے کو 3 مرتبہ دہراتے حتیٰ کہ اسے سمجھ اور یاد کر لیا جائے، اور جب آپ کسی قوم کے پاس تشریف لاتے اور انہیں سلام کرنے کا ارادہ فرماتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہی میں جہاد کرو۔